جبکہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں جو لوگ پکے مسلمان، پختہ مسلمان، مضبوط مسلمان ہوتے ہیں ان کی صفت تو یہ بیان فرمائی کہ دیکھو ایک ایمان والے کو کفر کو اختیار کرنا ایسا مشکل ہو جانا جیسا مثال دے کر اللہ نے سمجھائی، سوئی کے ناکے میں اونٹ کا داخل ہونا جیسا محال ہے، ناممکن ہے۔ اسی طریقے سے ایک ایمان والے کو کفر کو اختیار کرنا ایسا ہی مشکل ہوگا۔ دیکھو یہ پکے رہے تو، ورنہ کچے ہیں۔ اب یہ لوگ کیا کریں گے؟ ظلم و ستم شروع کریں گے، NRC بول کے NPR بول کے شروع کر دیں گے اور ظلم و ستم کی بوچھاڑ ہونے لگے گی، تمام جائیدادیں لاکھوں نے کروڑوں کے ہڑپ کرنا شروع کریں گے، ورنہ یہ وارننگ دیں گے کہ تم گھر واپسی کر لو۔ کیا مطلب؟ پھر غیر مسلم بن جاؤ۔ اب جو لوگ کچے رہیں گے، اب جیسے ہمارے ہندوستان کے ایک بہت بڑے عالم دین بزرگ اللہ والے حضرت مولانا خلیل الرحمن سجاد نعمانی صاحب دامت برکاتہ، وہ تو پورے ہندوستان کا اچھا خاصا تجربہ ہے، تو ان کا کہنا ہے کہ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ جب ایسے حالات آ جائیں گے تو ہمارے کچے جو مسلمان جو بھائی ہیں اکثر لوگ کیا کریں گے؟ دین چھوڑ کر برداشت نہیں کر کے بجائے شہید ہو جانے کے دین کو چھوڑ کر کفر کو اختیار کر لیں گے۔ اب ظاہر بات ہے جن کے اندر ایمان پکا نہیں ہوتا، پختہ نہیں ہوتا، مضبوط نہیں ہوتا، وہ لوگ کیا کریں گے؟ کفر کو اختیار کریں گے، اور وہ کہے گا کہ دیکھو تم یہ شرکیہ کام کرو، شرک کو کرے گا۔ جیسے پچھلے زمانے میں، پچھلے دور میں دو دوست راستے سے جا رہے تھے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے سامنے یہ واقعہ ذکر فرمایا۔ ایک کچا ایک پکا تھا، جو پکا تھا اس نے تو صاف کہہ دیا دیکھو میں بت پرستی نہیں کروں گا، یہ مکھی اس بت کے اوپر بلیدان دے، بولے پکڑ لیے دونوں کو۔ تو جو پکا تھا ان کیا صاف بول دیا نہیں ہو سکتا، میں ایسا نہیں کرتا، تو اس کو کیا کر دیا وہ لوگ؟ قتل کر دیا، شہید کر دیا۔ دوسرا کیا کرا معلوم؟ ڈر گیا، خوف کھا گیا، ڈر کے خوف کی وجہ سے اس نے کیا کیا؟ یہ سمجھا ہو سکتا ہے ایسا کرے تو مجھے چھوڑ دیتے ہوں گے، سمجھا، اور مکھی بت پر بلیدان دے دیا۔ تو ہوا کیا انجام؟ اس کو بھی انہوں نے قتل کر دیا، ختم کر دیا۔ یہ واقعہ بتا کر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دیکھو ایک جنت میں چلا گیا اور دوسرا دوزخ میں چلا گیا۔ کون جنت میں گیا؟ جو پکا تھا، شرک نہیں کیا، بت پرستی نہیں کیا اور شہید ہو گیا، ایمان پکا پختہ اور مضبوط۔ اسی وجہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو تربیت کی کہ دیکھو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا، چاہے تیرے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے، تجھے آگ میں جلا دیا جائے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا۔ واقعہ بھی بتائے، پھر بعد میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بہترین زبردست تربیت بھی کی، جس کی بنا پر وہ لوگ پکے تھے، پختے تھے، مضبوط مسلمان تھے، پورے کامل بلکہ اکمل وہ لوگ تھے۔ اور آج حالات ایسے نہیں ہیں، اس لیے علماء کرام عید کے موقع پر، جمعہ کے موقع پر، اسی طرح تاخراتوں کے موقع پر خصوصاً جگا رہے ہیں، بیدار کر رہے ہیں، ہوشیار کر رہے ہیں کہ دیکھو ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، خشکی میں تری میں فساد برپا ہو گیا ہے لوگوں کے اعمال کی وجہ سے، یعنی برے اعمال، گندے اعمال، خراب اعمال اتنے زیادہ ہو چکے
جس کی بنا پر فساد برپا ہو چکا ہے۔ تو ہمارے ہندوستان کے اندر بھی حالات بدلتے ہوئے چلے جا رہے ہیں۔ ادھر دوسری طرف فلسطین کے اندر یہودی لوگ مسلمانوں کے اوپر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑتے چلے جا رہے ہیں۔ ایک دو نہیں بلکہ 32,000 سے زیادہ مسلمان شہید ہو گئے، لیکن ایک بھی ان میں کچا نہیں ہے۔ ایک بھی کچا مسلمان ایسا نہیں بول رہے ہیں آ کے لڑنے والوں سے، دیکھو بہت ہو گیا، لڑائی روک دو، ہم لوگ معافی مانگ لیں گے۔ نہ بچہ بول رہا، نہ بڑے بول رہے، نہ عورتیں بول رہے، کوئی بھی نہیں بول رہے، پورے ڈٹے ہوئے ہیں۔ پکے پختہ مضبوط ہونے کی زبردست دلیل ہے یہ۔ دیکھا آپ نے، پوری دنیا کے 56 ممالک مردانگی کہاں چلے گی ان کی، خاموش بیٹھے ہوئے ہیں، تماشائی بنے ہوئے ہیں، لیکن یہ لوگ اللہ پہ یقین کر کے، اللہ پہ بھروسہ کر کے برابر مقابلہ کرتے ہوئے چلے جا رہے ہیں، ہار ماننے کے لیے ہرگز تیار نہیں۔ دیکھا آپ نے، جیتی جاگتی اس دنیا میں ہمارے آنکھوں کے سامنے یہ مثال ہے۔ اس لیے اب پچھلے دور کی طرف، ہم پرانی تاریخ کی طرف چلے جائیں گے تو ہم کو پتا چلتا ہے کہ دیکھو اللہ نے قرآن میں صاف فرمایا، یہود و نصارہ سے دوستی نہیں کرنا۔ دیکھو، یہود و نصارہ سے یعنی یہودی لوگوں سے، کرسچنوں سے دوستی نہیں کرنا۔ اور پھر اللہ کی کتاب یعنی قرآن سے یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ عیسائیوں کی بنسبت زیادہ دشمنی یہودیوں کے اندر ہوتی ہے۔ یہ بھی دشمن ہیں، لیکن یہودی ان سے زیادہ دشمن ہے، اگرچہ کہ تعداد میں یہ لوگ کم ہیں، لیکن دشمنی میں بہت خطرناک ہے۔ جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر ہی جب ان کو شکست دی گئی، تو جب حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ خلیفہ دوم کا زمانہ آیا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو حدیث یاد آ گئی۔ ایک حدیث تو یہ ہے، اخرج الیہود والنصارى من جزیرۃ العرب، کہ لوگوں جزیر عرب سے یہود و نصارہ کو یعنی یہودی کو، عیسائیوں کو نکال دو، حکم رسول ہے، حدیث رسول ہے۔ تو حضرت عمر ابن خطاب خلیفہ دوم، فاروق اعظم، امیر المؤمنین رضی اللہ عنہ نے حکم نافذ کر دیا، یہودیوں کو خیبر سے نکال باہر کر دو۔ تو ایک بوڑھا یہودی آیا اور آ کر کہنے لگا، اے عمر، تمہارے نبی نے کہا تھا، محمد نے کہا تھا کہ یہودی ٹیکس دے کر، جزیہ دے کر وہ یہاں رہا کریں گے، یعنی ہم کو چھوڑ دو، ہم جزیہ دیں گے۔ تو اس وقت فاروق اعظم عمر ابن خطاب خلیفہ دوم نے کہا، اے خدا کے دشمن، تو جھوٹ بولتا ہے، نبی کا ایک ایک فرمان مجھے یاد ہے۔ اس وقت نبی نے یہ بھی کہا تھا، ایک وقت آئے گا مسلمان یہودیوں کو خیبر سے نکالیں گے، وہ وقت ہوگا کہ تیری اونٹنی تیرے پیچھے بھاگتی ہوئی ہوگی، چنانچہ میں تمہیں خیبر سے نکال دوں گا۔ حکم نامہ نافذ کر دیا اور ان کو نکال دیا گیا۔ کسی یہودی کی مجال نہیں تھی کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ خلیفہ دوم سے ٹکر لے سکے۔ اتنا ہی نہیں بلکہ آپ ہی کے زمانے میں اور آپ بنفس نفیس جا کر بیت المقدس بھی فتح کر لیے۔ دیکھو، ایک تو عرب کے اندر سے یہودیوں کو نکال باہر کر دیا ایک کام، دوسرا کام حضرت نے کیا کیا، بیت المقدس جو یہودیوں کے قبضے میں ہے اور آج بھی یہودی قابض ہے، تو حضرت نے فتح کر لیا اور ان کو شکست دے دی۔ پھر صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ کے زمانے میں بیت المقدس پھر دوبارہ فتح ہوا تھا اور پھر اب ان لوگوں کے ہاتھ میں ہے۔ دیکھا آپ نے، تو اس لیے پھر ایک دور آنے والا ہے۔ اب تو بہت ناچ رہے ہیں، کود رہے ہیں، ظلم ستم کر رہے ہیں دنیا کے اندر۔ پوری دنیا کی تنظیمیں جو بڑی بڑی تنظیمیں کہلاتی ہیں، وہ لوگ خاموش بیٹھے ہوئے ہیں۔
ارے اتنا بڑا ظلم ہو رہا ہے اور یہ قبضہ جمائے بیٹھا ہے یہ بدبخت، اس کی زمین نہیں ہوتی. ارے کیا کہ آئے نہ کرے نہ بلکہ جگہ دے دیے تھے، اور 70 سال سے ظلم کر رہے تھے اور اب بھی ظلم کر رہے ہیں. ظالم لوگوں کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کر رہے. وہ قتل بھی کرتے ہیں تو چرچا نہیں ہوتا، ہم آہ بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام کر. ویسا ہوتا ہم کچھ کرے تو بس پوری میڈیا یہودیوں کے ہاتھ میں ہے. یہ یہودی جو اسلام کا کٹر دشمن ہے، پیارے نبی کا دشمن ہے، قرآن کا دشمن ہے، یہ لوگ کیا کر رہے ہیں پورے ورلڈ کے اندر؟ دیکھو مسلمان کرے مسلمان کرے مسلمان کرے. جس دن ورلڈ ٹریڈ سینٹر گری تھی نا، 4000 یہودی چھٹی پر تھے. دیکھا آپ نے 4000 اس دن چھٹی پر. اس سے کیا معلوم ہوا؟ وہ لوگ کو معلوم تھا پری پلان پورا ان کا ہاتھ. اور بدنام کس کو کرو؟ مسلمانوں کو. مسلمان کرے مسلمان کرے مسلمان کرے، خواہ مخواہ دہشت گرد کا لیبل لگا کر، حالانکہ سب سے بڑا دہشت گرد یہودی ہے. دیکھو ظلم کر رہا، پوری دنیا کو معلوم، غیر مسلم ممالک کو معلوم اور ہمارے مسلم ممالک کو سب کو معلوم، سب سے بڑا ظالم، سب سے بڑا دہشت گرد یہ یہودی ہے، جو قادیانیوں کا بھی سپورٹ کرتا اور جو اسلام کے خلاف بڑے بڑے فتنے بغاوت کرتے ہیں ان کا سپورٹ کرنے والے بھی یہی یہودی لوگ ہیں. لیکن ایک تو کام ہمیں یہ کرنا ہے. دیکھو اب آپ لوگ سن لیے کیا بول کر بھائی اتنا بڑا ظلم ہو رہا، ہم کیا کریں گے؟ لوگ خاص طور سے پوچھتے. ہمیں ہندوستان میں 2 کام کرنا ہے، 2 کام فلسطینی بھائیوں کے لیے. ایک کام تو کیا کرنا؟ دعا کرنا. پہلے ہم 5 وقت نماز کی پابندی کرنا، رمضان ہو کہ غیر رمضان، جمعہ ہو کہ غیر جمعہ، 5 وقت اپنے ایمان کو پکا پختہ اور مضبوط رکھتے ہوئے خصوصاً دعاؤں کے مخصوص اوقات میں دعا کا اہتمام کرنا. اب جمعہ آ رہا ہے کل، اب جمعے کے دن امام کا ممبر پر بیٹھنے سے لے کے سلام پھیرنے کے بیچ میں خاص وقت. نمبر 2 عصر مغرب کے بیچ میں خاص وقت. تو ان مخصوص، اسی طرح اذان اور اقامت کے بیچ میں دعا رد نہیں ہوتی. اب یہ مخصوص ہے. اور فرض نماز کے بعد اور تہجد کے وقت یعنی درمیانی نماز کو دعا زیادہ سنی جاتی ہے. تب فرض نماز کے بعد بھی خصوصاً دعا کا ہم اہتمام کرنا. تو اللہ کے لیے، خاص اپنے لیے بھی، ساری امت کے لیے اور خصوصاً فلسطین کے لیے رو رو کے گڑ گڑا کے دعا کرنا. اور دوسرا کام جو اس سے پہلے بھی جمعہ میں اعلان ہوا تھا ہر جگہ سے، علماء کرام نے خاص طور سے کہا لیکن ہمارے لوگ اس پر عمل نہیں کرے. یعنی ایک تو خاص دعا کا اہتمام سب لوگ نہیں کر رہے. دوسرا کام کیا کرنا ہے؟ جو پروڈکٹ ہے یہودیوں کے، سمجھے اب کیا ہے، پورے اسپرائٹ ہے، کوکا کولا ہے، تھمس اپ ہے، مزہ ہے وغیرہ، بہت سے ایریل ہے، صابن میں، سب کئی چیزیں ہیں یہودیوں کے. وہ چھوڑ کے انڈین پروڈکٹ جو انڈیا کی پیداوار ہے اس کے علاوہ جو چیزیں ہیں اس کو استعمال کرنا. ایسا نہیں کہ وہ استعمال کرے تو ہم زندہ رہتے، وہ استعمال نہیں کرے تو مر جاتے. ایسا ہے کیا؟ ارے بولو، نہیں ہے ایسا. بھائی مثال کے طور پر اسپرائٹ ہے، اگر نہیں پیے تو ہم نہ مر جاتے کیا؟ تھمس اپ نہیں پیے تو مر جاتے کیا؟ کوکا کولا نہیں پیے تو مر جاتے کیا؟ مزہ نہیں پیے تو مر جاتے کیا؟ وہ تو آپ سب بولیں گے نہیں مرتے. ایسی زندگی ضرورت ہے، وہ اگر نہیں استعمال کرے تو ہم مر جاتے. بولے تو مجبوری بولتے. ایسی مجبوری نہیں ہے. پھر بھی ہمارے لوگ کیا کر رہے ہیں؟ یہودیوں کو اس لحاظ سے ان کی چیزیں استعمال کر کے، سپورٹ کر کے، ان کو پیسہ دے کے، فائدہ دے کے، اور فلسطین کے مسلمانوں کے لیے بم بنا رہے ہیں. ان کے خون میں ہم لوگ شریک ہو رہے ہیں موٹے الفاظ میں. تو ہم لوگ کیا کرنا؟ ایسا نہیں. یہ لوگ کیا ہے، ناچ رہے کود رہے،
لیکن زمانہ آنے والا ہے کون سا؟ حضرت مہدی کا. جب ان کو پتا چل جائے گا ان یہودیوں کو، جب حضرت مہدی کا ظہور ہوگا، دنیا ظلم و ستم سے آج جو شکار ہے، حضرت عدل و انصاف سے بھر دیں گے. اور اتنا ہی نہیں بلکہ حدیث میں آتا ہے کہ یہودیوں سے خون ریز جنگیں لڑیں گے، اور جس پتھر کے پیچھے یہودی چھپا ہوگا وہ پتھر بات کر کے بولے گا اے مسلمان میرے پیچھے یہودی چھپا ہوا ہے، اس کو قتل کر دے. اور جس درخت کے پیچھے یہودی چھپا ہوگا، درخت بات کر کے بولے گا اے مسلمان میرے پیچھے یہودی چھپا ہے، اس کو قتل کر دے. دیکھا آپ نے؟ تو یہ بہت بڑا جب تو ہونے والا ہے، لیکن اس سے پہلے ہم لوگ کیا کرنا، خاص طور سے پہلے اس کا انتظار بھی ہے کہ عراق کا دریائے فرات خشک ہو جائے گا، اس میں سے سونے کا پہاڑ نکلے گا، اور پھر اس کو حاصل کرنے کے لیے اتنی بڑی جنگ ہوگی جس جنگ کو ملحمۃ الکبریٰ کہا گیا ہے. 100 میں کے 99 لوگ قتل ہو جائیں گے. اس کے بعد مدینہ منورہ کے اندر پیدا ہو کے حضرت مہدی 40 سال ہوں گے، اور پھر وہاں سے کہاں سے؟ مدینے سے مکہ کو آئیں گے، اور مکہ آنے کے بعد خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہوں گے. حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان لوگ ان کو پہچان لیں گے، ارے یہ کون ہے؟ یہ تو محمد ہے. ان کے والد کا نام عبداللہ ہے، ان کی پیشانی کشادہ ہے، ان کی پیشانی روشن ہے، ان کی پیشانی چمکتی ہے، ان کی ناک بلند ہے. فاطمہ رضی اللہ عنہ کے بڑے بیٹے حضرت حسن کے خاندان سے. چلو بیعت کریں گے، وہ بیعت لیں گے. وہ نہ چاہتے ہوئے بھی ان کو بیعت لینا پڑے گا. جب یہ خلیفہ بن جائیں گے، سفیانی لشکر آپ کے اوپر حملہ کرنے کے لیے وہاں سے نکلے گا. اللہ تبارک و تعالی عرب میں ایک مقام بیدا وہاں پر زمین میں دھسا دے گا. دیکھو یہ ہے غیبی مدد اصلی. اب ہمارے جو لوگ ہیں سستی کاہلی کا عام طور پر شکار ہو گئے. صحابہ کی سیرت، تابعین کی سیرت، تبع تابعین کی سیرت، اولیاء کی سیرت کو دیکھو. وہ لوگ بزدل نہیں تھے، ڈرتے نہیں تھے، خوف نہیں کھاتے تھے. بلکہ آج کل ہمارے ہندوستان میں بڑے بڑے لیڈروں کو قتل کر کے یہ خوف دلایا جا رہا ہے تم کچھ نہیں کر سکتے بول کے. ہم ڈرنے کی ضرورت نہیں، ہم جاگ اٹھے ہیں دیوانے. دیکھو اب جاگ اٹھے ہیں دیوانے، دنیا کو جگا کے دم لیں گے. سوچا ہے کفیل اب کچھ بھی ہو، ہر حال میں اپنا حق لیں گے. عزت سے جیے تو جی لیں گے یا جام شہادت بھی لیں گے، لیکن ایمان کا سودا نہیں کریں گے. ارے بولو کریں گے کیا؟ نہیں کریں گے. ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے، کچھ بھی ہو جائے، ڈرائے دھمکائے، ہم ایمان کو چھوڑنے والے کیوں؟ ایمان زمین بھر سونے سے قیمتی ہے، ایمان زمین بھر چاندی سے قیمتی ہے. یہ بات قرآن سے معلوم ہوتی ہے. میدان قیامت میں چلا گیا، اللہ زمین بھر سونا لے لے، زمین بھر چاندی لے لے، اور اس کے بدلے مجھے ایمان دے دے. اللہ فرماتا ہے قبول نہیں کیا جائے گا. تو قرآن سے کیا معلوم ہوا؟ اتنی قیمتی چیز. ارے ظاہر بات ہے کہ جب اتنی قیمتی چیز ہے تو اس کو ہم باقی رکھنا، نیک اعمال کے ذریعے، بھلے اعمال کے ذریعے ہم پختہ بن کے، پکا بن کے غیر مسلموں کو یہ تصور دلانا. ارے دیکھو تم سمجھتے ہو ہم رمضانی مسلمان نہیں، بلکہ رمضان جانے کے بعد بھی ہم 5 وقت پابندی سے نماز پڑھنے والے. ارے بولو انشاءاللہ پڑھیں گے. اچھا کون کون پڑھیں گے؟ ہاتھ اٹھاؤ انشاءاللہ. ماشاءاللہ، اللہ قبول فرمائے، بولو آمین. دیکھو یہ دل سے وعدہ کرے اللہ کے سامنے. بازو اللہ کا گھر ہے، مسجد ہے، سمجھے، عالمگیری مسجد ہے. اب یہاں عیدگاہ میں آپ لوگ اللہ کے سامنے وعدہ بھی کر لیے، نہ صرف ہم پڑھیں گے بلکہ دوسروں جو سستی کوتاہی کاہلی کرنے والے ان کو بھی توجہ دلانا. ارے دیکھ میاں، دیکھ حالات دن بدن بدلتے چلے آ رہے ہیں. ان حالات میں اگر ہم اللہ کی طرف نہیں بٹیں گے، توبہ نہیں کریں گے، استغفار نہیں کریں گے، پکے نہیں ہوں گے، ہم اپنے عقیدے کے اعتبار سے بھی پکے، عبادات کے اعتبار سے بھی پکے، اخلاق کے اعتبار سے بھی درست، معاملات کے اعتبار سے بھی درست، معاشرتی زندگی کے اعتبار سے بھی درست رہنا.
اور پھر ہر جگہ بتایا جا رہا ہے کہ دیکھو بھائی ہلکا بھلکا نصاب ہے، سلیبس ہے، اس پر عمل کر لو۔ پورے دین پر عمل کرنا آسان، وہ کیا؟ فرائض پر عمل کرنا نہیں معلوم ہے تو علماء سے پوچھ کے عمل کرنا۔ نمبر 2، واجبات پہ عمل کرنا۔ کون کون سی چیزیں واجب ہے مجھے بتاؤ؟ اللہ نے فرمایا کہ جاننے والوں سے پوچھو، اگر تم نہیں جانتے ہو تو پوچھ کے۔ اس کے نمبر 3، سنت موقدہ، یعنی وہ سنت جس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ کیا ہو اور بلا کسی عذر کے کبھی ترک نہ کیا ہو، وہ سنت موقدہ۔ دیکھو اس کو یاد رکھ لو، گھر جا کے خواتین کو بھی خاص طور سے بتانا، ہم کو ہلکا پھلکا پورے دین پر عمل کرنے کا سلیبس بتا دیا گیا۔ کیا ہے وہ؟ فرائض پر عمل کرنا 1، واجبات پہ عمل کرنا 2، سنت موقدہ۔ اب اس کے بعد سنت غیر موقدہ مستحب نفل ہے، چھوڑ دیے وہ گناہ نہیں، لیکن سنت موقدہ نہیں چھوڑنا، اور واجب تو اور بڑا درجہ، فرض کا اور ادھر حرام کاموں سے بچنا اور مکروہ تحریمی کاموں سے بچنا، حلال کو اختیار کرنا۔ دیکھو یہ 6 چیزیں بتا دی گئیں۔ یہ آسان چیزیں ہیں، آپ لوگ بھی جانتے ہیں، لیکن عمل اصل چیز کیا ہے؟ عقیدہ پکا رکھتے ہوئے، ایمان پکا رکھتے ہوئے، پختہ رکھتے ہوئے ہم عمل کرنے والے۔ اور کیا ہے؟ ابھی سے اعلان ہو رہا ہے، علماء کرام ڈالتے چلے جا رہے ہیں، خاص طور سے حضرت مولانا خلیل الرحمن سجاد ندوی صاحب کا چھوٹا کلپ ویڈیو بھی آیا کہ دیکھو ووٹر آئی ڈی نہیں بنا ہوا ہے تو بنا لو، اور خاص طور سے سب لوگ تیار ہو، کوئی ایک بھی ووٹ ڈالنے سے پیچھے نہ رہے، تمام کے تمام 100% ڈالنے والے بن جائیں، ہمارا یہ حق ہے، اور ہم ہندوستان کے شہری ہیں۔ اور یہ بتا دینا کہ دیکھو ہم ہندوستان کی جنگ آزادی میں ہم نے حصہ لیا، ہندوستان میں ہم لوگ حصے دار ہیں، کرایہ دار نہیں۔ سنیے لفظ یاد رکھو، ہندوستان کے اندر ہم لوگ حصے دار کی حیثیت سے ہیں، کرایہ دار کی حیثیت سے نہیں۔ جب پڑا وقت گلستان پہ تو خون ہم نے دیا، اور جب بہار آئی یعنی آزاد ہو گیا ہندوستان، کہتے ہیں تمہارا کام نہیں۔ 2 نمبر کے شہری بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ہم متحد رہ کر، متفق رہ کر، پورے مل جل کر ہم سب ان چیزوں کا، چاہے NRC ہو، چاہے NPR ہو، چاہے CA ہو، سب کا بائیکاٹ کرنے والے بن جائیں۔ ہم پہلے پکے بننا، پختہ بننا، مضبوط بننا، اور عمل کرتے ہوئے، متحد رہتے ہوئے، دین پر پورا چلتے ہوئے، اور خاص طور سے یہ تصور دلا رہا، ارے یہ لوگ تو بیدار ہو گئے، مسلمان اسلام پہ چلنے والے ہو گئے، ہم تو سمجھتے تھے یہ تو رمضانی مسلمان ہے، یہ جمعہ کے حد تک مسلمان ہے۔ نہیں، جمعہ کے حد تک نہیں، صرف رمضانی مسلمان نہیں، بلکہ ہم مسلمان ہمیشہ رہ کر یہ بتا دینا، اللہ بس تو ہی مدد کرنے والا ہے، اللہ کے در رجوع ہو جائیں گے۔ اللہ نے صاف قرآن میں فرمایا، تم ہمت ہارنے کی ضرورت نہیں، غم کرنے کی ضرورت نہیں، سر بلند تم ہی رہو گے، لیکن کب؟ اگر تم مومن ہو۔ دیکھو یہ آخری کا جملہ ہم کو جھنجھوڑ رہا، متنبع کر رہا، بیدار کر رہا، جگا رہا، اٹھا رہا، سمجھے؟ سوئے ہوئے شیر کو اٹھاتے نا، اللہ ہم کو بیدار کر رہا، اللہ اٹھا رہا۔ کیا بول کے؟ دیکھو اگر تم واقعی مومن ہو تو اب غم کرنے کی ضرورت نہیں، ہمت ہارنے کی ضرورت نہیں، سر بلند تم ہی رہو گے، لیکن کب؟ اگر تم واقعی مومن کا مطلب عقیدہ پکا رہنا، 1، عبادات درست رہنا، 2، اخلاق درست رہنا، 3، معاملات درست رہنا، 4، معاشرتی زندگی درست رہنا۔ یہ 5 شعبے ہیں۔ تو پکے مسلمان، پختہ مسلمان، مضبوط مسلمان آپ لوگ سمجھ لو۔ اب ظاہر بات ہے ہم برائے نام مسلمان بن کے اگر زندگی گزاریں گے، راشن کارڈ، ووٹر آئی ڈی وغیرہ سب میں مسلم بول کے لکھا لیں گے، حقیقت میں مسلمان بن کے زندگی نہیں گزاریں گے کہ دیکھو اللہ تو حکم دے رہا،
تم نہیں مرنا مگر مسلمان ہو کر. یعنی اسلام پہ چلتے 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 مرو بول رہا اللہ تعالیٰ. اب کیا ہو رہا؟ کفار کے، مشرکین کے، اسلام کے دشمنوں کے، اسلام کے باغیوں کے طریقے پہ چل رہے ہیں، عام طور پر ہو رہا ہے. بھئی اکا دکا چند کا مسئلہ نہیں ہے، تقریباً مسلمان برائے نام مسلمان بنے. اب بتائیے غیبی مدد کہاں سے آئے گی؟ اللہ تو فرما رہا اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے قدم کو جما دے گا. دیکھو یہ قرآن کی آیت کا ترجمہ. اب بتاؤ ہم اللہ کے دین کی مدد کر رہے ہیں کیا؟ اب عام طور پر نہیں کر رہے ہیں بھئی، چند لوگوں کو چھوڑ کر تقریباً لوگ. ارے کرنا کیا ہے؟ فرائض پہ عمل کرنا، دوسروں کو فرائض کی دعوت دینا. واجبات پہ عمل کرنا، دوسروں کو واجبات کی دعوت دینا. سنت مؤکدہ پہ عمل کرنا، دوسروں کو سنت مؤکدہ بتانا. حرام سے خود بھی بچنا، دوسروں کو بچانا. مکروہ تحریمی کاموں سے خود بھی بچنا، دوسروں کو بچانا. حلال کو اختیار کرنا، دوسروں کو بولنا بھئی یہ حلال ہے، حلال تم کھاؤ، حلال پیو، حرام مت پیو، حرام مت کھاؤ. ہلکا بول دو بھائی، باریک مسائل میں جانا نہیں ہے آپ لوگوں کو، کہ موٹی موٹی بنیادی باتیں. اور اللہ تعلیم دے رہا اگر تم ان بڑے بڑے گناہوں سے بچو گے جن سے تم کو منع کیا گیا تو ہم سیئات کو یعنی صغیرہ گناہوں کو معاف کر دیں گے. اس لیے آپ لوگوں سے درد مندانہ گزارش ہے، خدا را ہم بیدار ہو جائیں، سستی کاہلی چھوڑ دیں. دعا ہونا ہے تو لمبی دعا ہے، وہ دعا میں سے سستی جانے کی دعا. اب ایک صاحب بولے رہے سستی جانے کی بھی دعا ہے کیا؟ اصل میں لمبی دعا ہے، اس میں سے ایک شارٹ کٹ جملہ، اللہم انی اعوذ بک من الکسل. ارے بولو اللہم انی اعوذ بک من الکسل. اس کے معنی اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں سستی سے، یعنی سستی آنے سے اللہ مجھے بچا دے. عام طور پر سست ہو گئے، رمضان کیا گیا اور جانے کے بالکل پورے یہاں سے وہاں تک سست ہو گئے، تقریباً سست ہو گئے. چست رہنا، پھرتی رہنا، بہادر رہنا اور بزدلی ہمارے اندر نہیں رہنا. بزدلی جانے کے لیے بھی دعا اس کے اندر ہی ہے. تو اس لیے آپ لوگوں سے خصوصاً گزارش ہے کہ دیکھو رمضان تو چلا گیا. ایک صاحب خاص طور سے پوچھے، کیا پوچھے معلوم؟ یہ مولانا رمضان چلا گیا، ختم ہوا یا مسلمان ختم ہوئے بول کے پوچھے. کیا جواب دیتے؟ رمضان ختم ہوا بولتے، مسلمان ختم نہیں ہوئے، زندہ ہے. پھر زندہ رہ کے بھی کیوں مسجدوں سے دور ہو گئے، لاوارث بنا دیے، ایسا کیوں کرے؟ بھئی وہ تو باہر آ گیا، کون؟ شیطان. اب وہ باہر آ گیا تو ہم اندر جا چلے گئے، مسجدوں کو آنا چھوڑ دیے، ایسا نہیں. بلکہ رمضان ختم ہوا ہے، ہم ختم نہیں ہوئے. ہم لوگ پکے پختہ مضبوط رہ کے عمل کرتے ہوئے 5 وقت پابندی سے نماز پڑھتے ہوئے دوسروں کو نماز کی دعوت دینا اور خود اپنے ایمان پہ پکا رہتے ہوئے دوسروں کو دعوت دینا. چونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان یہ ہے کہ تم اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی بھی چیز کو شریک نہ کرو. یعنی اللہ کی ذات میں یا صفات میں یا عبادت میں کسی بھی مخلوق کو شریک نہیں کرنا. ہم اپنے ایمان کی حفاظت کرنا، کفر سے بھی بچانا، شرک سے بھی بچانا. اور پھر سوشل میڈیا پر ایمان کے ڈاکو، اسلام کے دشمن طرح طرح کے نئے نئے فتنے نمودار ہو رہے. اس لیے ہر جگہ تفہیم ختم نبوت کے نام سے ہر ضلع میں تربیتی کیمپ رکھ کے سمجھایا جا رہا ہے کہ دیکھو یہ ایمان کے ڈاکو، ان لوگ سوشل میڈیا کو استعمال کر کے بچوں کے ایمان پر ڈاکہ ڈال رہے، مرتد بنا رہے، ذہنی آوارگی پیدا کر رہے. جس کے اندر ایک تو پرانا آپ لوگ جانتے قادیانی ایمان کے ڈاکو، نمبر 2 شکیلی فتنہ، نمبر 3 منکرین حدیث کا فتنہ، نمبر 4 جاوید احمد غامدی کا فتنہ، نمبر 5 فیاضی فتنہ، نمبر 6 فتنے گوہر شاہی اور نمبر 7 انجینئر محمد علی مرزا کا فتنہ. دیکھیں تو اب یہ جدید اب ایسا لیبل شملہ پہن کے کتابیں سامنے رکھ کے اب سوالات کر رہے ہیں. اب یہ حضرت کہے کہ جوابات دیتے چلے جا رہے ہیں. اور سننے والے ہمارے شہر سن رہے، ہمارے شہر ورنگل کے اندر جب
انجینئر محمد علی مرزا کے فتنے کے بارے میں بولا جا رہا. ارے تمہارے کو ڈاؤٹ ہے تو سامنے آنا نا, پیچھے بولے رہے کئی کو تو بھی بولے اور اچھا بول رہا نا, بخاری مسلم ترمذی ابو داؤد نسائی ابن ماجہ قرآن سچ بتا رہا نا. کون بتا رہا؟ کون انجینئر. جو آدمی جس لائن کا ماہر ہوتا اس میں اسی کی بات کا اعتبار ہوتا. حجام کا مسئلہ ہے, دیکھو اب جا کے انجینئر سے پوچھ رہے ہیں, انجینئر کا مسئلہ ہے حجام سے پوچھ رہے ہیں. دیکھو جو آدمی جس لائن کا ماہر, اب ان غلط تشریح کر کے غلط مطلب بیان کر کے لوگوں کے سامنے کر دے رہا, تشریحات کر رہا, لوگ اس کو صحیح سمجھ کے اس کو بھی اچھا سمجھ رہے ہیں. صحابہ کا خطرناک دشمن حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ, قرآن کے لکھنے والے صحابی رسول کے بارے میں یہ بدبخت, یہ کائنات کا بدترین انسان کیا بولتا ہے بدبخت معلوم؟ اگر میں اس زمانے میں ہوتا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے خلاف تلوار لے کے چلے جاتا. استغفر اللہ. صحابی رسول کی شان میں خطرناک گستاخی کرنے والا یہ بدبخت محمد علی مرزا, اس کی تعریف کی جا رہی ہے. ورنگل میں خواتین بھی دیکھ رہے ہیں, مرد بھی دیکھ رہے ہیں. ارے یہ گمراہ ہے, اس کو دیکھنا حرام ہے. جاوید احمد غامدی بڈھا, وہ تو عیسیٰ علیہ السلام مر گئے, کوئی مہدی نہیں آتا, اس کے بیانات دیکھ رہے ہیں. کیا دیکھنا کیا نہیں دیکھنا, اپنے ایمان کی حفاظت کرنا ضروری ہے, ورنہ کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی دوزخ میں ڈال دے گا, تب پتا چلے گا ارے میں علماء سے پوچھا ہوتا تو اچھا تھا, یہ گمراہ لوگوں کے پیچھے جا کے میں بھی گمراہ ہو گیا, میں بھی بے دین ہو گیا. اس لیے نوجوان بچوں سے تو خاص گزارش ہے, اللہ کے واسطے ہر ایک کا بیان مت سنو, ہر ایک کا بیان نہیں سننا بلکہ پوچھ کے سننا چاہیے. بہرحال بات اب ختم ہو رہی ہے, آپ لوگوں سے پھر دوبارہ گزارش کی جاتی ہے, اللہ کے واسطے اللہ کے واسطے اللہ کے واسطے تین مرتبہ درخواست کی جا رہی, گزارش کی جا رہی ہے, ہم اپنے دین پر پکے رہیں اور پھر اللہ سے مدد مانگیں اور ثابت قدم رکھیں اور بھلائی کا حکم دیتے رہیں, برائی سے روکتے رہیں, اپنے محلے کے اندر بھی خاص نگہبانی کریں. رمضان کے مہینے میں سن رہے ہیں, رمضان کے مہینے میں ہنم کنڈے میں کے ایک محلے کی بچی کھلا پبلک گارڈن کے پاس غیر مسلم کے ساتھ کس کرتے ہوئے نظر آئی. رمضان کے مہینے, اب اس سے آپ اندازہ لگا لو, رمضان میں بھی احتیاط نہیں کر رہے ہیں تو پھر غیر رمضان میں کیا ہوگا. ہر تمام مردوں سے خاص گزارش ہے کہ اپنے اپنے محلے میں خواتین کے اجتماعات مقرر کیجیے اور پھر بلائیے, تو انشاءاللہ الگ الگ علماء کرام آئیں گے, خصوصاً بیانات کریں گے, ان کو سمجھائیں گے دین کیا ہے, اسلام کیا ہے, مذہب کیا ہے. دین کی بنیادی ضروری معلومات نہیں ہے, بس یہ لڑکیاں کفر کا شکار ہو رہی, مرتد ہو جا رہی. کئی کیسے سے دیہاتوں میں تو ہے لیکن سٹی کے اندر بھی یہ چل رہے, کالج بول کے چلے جا رہے ہیں, غیر مسلموں کا شکار ہو. اس سے بھی احتیاط کرنا بہت ضروری ہے. اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو, سارے عالم کے مسلمانوں کو کہنے سننے سے زیادہ دین پر مضبوطی سے صحیح طریقے سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور کفر سے, شرک سے, بدعت سے, گمراہی سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.